بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میت عمل کتاب کے نئے سبق ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم تیسری نو کو پڑھیں گے۔ اس کا جو پہلا جملہ اس کی ترکیب کرتے ہیں وہ ہے انه ثالث ما وعلى المشبهتان بليس في النفي والدخول على المبتدا والخبر۔ انه ثالث، شروع میں یہ دو آگے کلمے دونوں اسم ہیں اور دونوں اسم معرفہ ہیں، الف لام کی وجہ سے پتہ چلا۔ تو اس میں معرفہ کے کلام میں شروع میں آ جانے کی وجہ سے پتہ چلا کہ یہ جملہ اسمیہ ہوگا، اب جملہ فعلیہ نہیں ہوگا۔ اسم کے آنے کی وجہ سے یہ بات تو پتہ چل گئی۔ اس کے بعد پھر یہ دو اسم اکٹھے ہیں، دونوں معرفہ ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اکثر طور پر موصوف صفت بنتے ہیں، تو اس قاعدہ کے تحت یہ موصوف صفت ہو جائیں گے۔ انو موصوف، الثالث یہ اسم فاعل کا صیغہ، اس میں وزن اس کا فارج بس ہوئے موصوف صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ کو یہ صفت موصوف صفت مل کر یہ مبتدا ہو جائے گا، کیونکہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر چاہیے ہوتی ہے، تو جو معرفہ ہو وہ مبتدا بن جاتا ہے، تو یہاں پر یہ معرفہ ہے تو مبتدا اس کو بنا لیا۔ اس کے بعد ہے ما ولل مشبہتان بلیس۔ ما مراد لفظ معطوف لا واو عاطفہ، لا مراد لفظ معطوف، کیونکہ یہاں پر ان دونوں کا معنی مراد نہیں ہے، لفظ مراد ہے، تو اس لیے یہ دونوں معطوف لا ہو جائیں گے۔ تو یہ جب معطوف لا کہا ان کو مراد لفظ کہہ کر، تو اب یہ معرفہ ہیں، اسم ہے پھر اس میں معرفہ ہیں، تو اس میں معرفہ کے بعد آگے المشبہتانی یہ بھی معرفہ آ گیا، تو اس میں بھی وہی قاعدہ جاری ہوگا کہ دو معرفہ اکٹھے آگے تو موصوف صفت ہوں گے۔ تو یہ ما والا یہ معطوف لا مل کر موصوف بن گئے۔ المشبہتانی یہ اس کے شروع میں جو الف لام ہے یہ تعریف کا ہے، اور مشبہتان یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے باب تفعیل سے، تشبیہ مصدر سے۔ اس میں ہما ضمیر اس کا نائب فاعل راجع بسوے موصوف، با جارا لیسا مراد لفظ مجرور، جار مجرور مل کے یہ ظرف لغو ہو گیا صیغہ صفت کے لیے۔ اس کے بعد ہے فی النفی، فی حرف جار، النفی اس کا مجرور ہے، اور کیا بن سکتا ہے تو وہ آگے دیکھنے سے پتہ چلے گا۔ آگے ہے والدخولی، واو عاطفہ آ گئی کلام کے درمیان میں، یعنی ایک جملہ جو چل رہا اس کے درمیان میں جو واو آتی ہے وہ اکثر عاطفہ ہی ہوتی ہے، تو یہ واو عاطفہ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہے الدخولی، تو معطوف کو دیکھ کر معطوف لا کا تعین کیا جاتا ہے، تو الدخول یہ اسم ہے تو پیچھے بھی اسم دیکھنا پڑے گا جو معطوف لا بن سکے، وہ ہے النفی۔ تو پھر کیا ہوگا، النفی یہ معطوف لا بن گیا، واو عاطفہ، الدخولی یہ معطوف ہوگا، لیکن اس کے ساتھ آگے جو عبارت ہے اس کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے تو وہ ملا کر دخول مصدر ہے، علی حرف جار ہے۔ اس کے بعد ہے المبتدا والخبر، تو یہ بھی اسی طرح معطوف لا مل کر علی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ دخول کے لیے ظرف لغو بنے۔ دخول مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر یہ معطوف ہوا، معطوف لا یعنی النفی معطوف لا اپنے معطوف سے مل کے یہ فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اب یہ ظرف لغو ثانی ہو گیا مشبہتان کے لیے۔ مشبہتانی صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور دونوں ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہو گئی۔ ما والا موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ اب خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے ترفعان الاسم۔ اس عبارت کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں، ایک تو ترفعان الاسم اور دوسرا ترفعان الاسم، جس طرح قرآن کریم میں ہے بئس الاسم الفسوق، تو اسی طرح یہاں پر بھی اس کو لسم پڑھ سکتے ہیں۔ تو ترفعان یہ صیغہ تثنیہ مؤنث غائب فعل مضارع ثلاثی مجرد صحیح اسباب فاتح یفتح۔ اس میں جو اس کا فاعل ہے وہ ضمیر بارز ہوگی، کیونکہ مضارع کا فاعل تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دو صیغے جو ہوتے ہیں، صیغہ واحد مذکر کا واحد مؤنث کا، ان کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے۔ مضارع کے تین صیغے جو ہیں، صیغہ واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم اور جمع متکلم، ان کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے ضمیر کی شکل میں، اور جو اس کے علاوہ باقی کے جتنے صیغے ہیں 9 صیغے وہ بنتے ہیں، ان کا فاعل ان کے ساتھ ہوتا ہے ضمیر بارز کی صورت میں، تو یہاں پر بھی یہ انہی صیغوں میں سے آیا ہے صیغہ، تو یہ الف ضمیر جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، یہ الف ضمیر اس کا فاعل راجع بسوے ماولا۔ اس کے بعد ہے الاسم، تو یہ اس کا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے یہ کیا بنے گا، تو اس میں 3 احتمال ہیں کہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ بھی ہو سکتا ہے کہ الگ سے جملہ ہو، پیچھے والے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ جملہ خبر بھی بن سکتا ہے، یعنی کہ اس صورت میں بھی یہ مرفوع محلن ہونے کی صورت میں یہ خبر بن سکتا ہے۔ کس سے خبر بنے گا، تو وہ پیچھے پھر ما والا مشبہتان بلیس یہ آخر تک جتنا تھا، یہ جس کو ہم نے پہلے خبر بنایا ہے وہ پھر مبتدا بنے گا۔ ترفعان الاسم یہ جملہ اس مبتدا سے خبر بنے گا، پھر یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ صغریٰ ہو کر یہ خبر بنے گا انہ ثالث کے لیے، پھر وہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ کبریٰ ہو جائے گا۔ جملہ صغریٰ وہ ہوتا ہے جو کسی جملہ کا جز بنے،
یعنی جملہ کسی اور جملہ کا جز بن رہا ہو تو وہ جملہ صغرا ہوتا ہے. جیسے یہاں پر یہ جو مبتدا اور خبر ما ولا مشبتان سے آگے ترفان الاسم تک اگر ہم اس کو بنائیں مبتدا خبر مل کر تو یہ جملہ جو ہے یہ پیچھے مبتدا کے لیے یہ خبر بنے گا. تو گویا کہ ایک جملہ ایک اور جملہ کے لیے جز بن گیا. اب یہ جملہ صغرا ہے اور جو جس جملہ کی وہ جملہ جز بن رہا ہوتا ہے وہ جملہ پھر کبرا ہوتا ہے. تو انو ثالث سے آخر تک طرفان الاسم تک یہ کیا بنا پھر جملہ اسمیہ خبریہ کبرا. یہ ترکیبی قاعدہ قطعات ہوئی جو قاعدے ہم نے پہلے پڑھ لیے ہیں. وہ قاعدہ یہ ہوا کہ جب ما اور لا مشبتان کو ہم نے مبتدا بنایا تو گویا کہ یہ معرفہ ہے اور معرفہ کے بعد اگر جملہ آ گیا طرفان الاسم تو معرفہ کے بعد جملہ آ جائے تو یہ پہلے بھی ہم نے قاعدہ پڑھا, اس کی ترقی بھی بے شمار گزر چکی ہیں کہ معرفہ پہلے ہو اس کے بعد جملہ آئے تو وہ مبتدا خبر بنتے ہیں. تو اسی قاعدہ کے تحت یہاں پر یہ ترکیب ہوئی. اگر تیسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ یہ جملہ حال بنے. ذوالحال کیا ہوگا پھر وہ جو مشبہتان کے اندر جو ضمیر تھی ہما ضمیر اس کا جو نائب فاعل تھی وہ ذوالحال بنے اور یہ جملہ اس سے حال بنے. پھر یہ ذوالحال حال مل کر اس کا نائب فاعل بن جائے تو اس صورت میں یہ جملہ جو ہے محلن یہ منصوب ہوگا کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے. تو یہ اس جملہ کے اندر تین احتمال تھے. اس کے بعد آگے ہے وَتَنْصِبَانِ الْخَبْرَ واو عاطفہ تنصبان الخبرہ. تنصبانی وہی صیغہ ہے صیغہ تثنیہ مؤنث غائب فعل مضارع ثلاثی مجرد سید باب ضرب یضرب. الف ضمیر اس میں بھی اس کا فاعل ہے اور الخبرہ یہ اس کا مفعول بہ ہے. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اس میں بھی وہی احتمال ہے کیونکہ اس کا عطف پیچھے والے جملہ پر پڑے گا اور جو احتمال اس میں تھے وہی اس میں بن جائیں گے. اس کے بعد آگے عبارت ہے وَتَدْخُلُ مَا عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ. واو نئے جملہ شروع میں آئی تو واو عاطفہ بھی بن سکتی ہے استئنافیہ بھی بن سکتی ہے. اس کے بعد تدخلو داخل یدخلو سے یہ مضارع کا صیغہ واحد مؤنث غائب. تو یہ مضارع کے ان دو صیغوں میں سے آیا جن کا فاعل باہر بھی ہو سکتا ہے اندر بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اس کا فاعل باہر ہے اور وہ کیا ہے وہ ما ہے. یعنی ما مراد لفظ کہہ کر اس کو فاعل بنائیں گے کہ ما داخل ہوتا ہے. اس کے بعد ہے الا یہ حرف جر ہے اس کے بعد جو ہوگا وہ پھر اس کا مجرور ہوگا. اس کے بعد ہے المعرفاتی یہ اس کا مجرور ہو گیا لیکن آگے بھی عبارت ہے تو یہ واو آگے جملہ کے درمیان میں تو یہ عاطفہ ہوگی. النکراتی اس کا معطوف ہوگا اور بنے گا معطوف لہ کیا پھر معرفتی. المعرفتی معطوف لہ واو عاطفہ النکراتی معطوف لہ معطوف مل کر لا جار کا مجرور جار مجرور مل کر اب یہ ظرف لغو ہو گیا. تدخل فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اس کے بعد ہے مثل ما زید قائما. اس کی ایک تو ترکیب وہی کہ مثل مضاف ما زید قائما مراد لفظ مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا معذوف مثال ہا کی. علم مضاف حاضر مضاف الیہ راجع بس ہوئے ما مضاف الیہ میں مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ. اس کے بعد الگ سے ترکیب کریں تو ما مشابہ لیسا زید اس کا اسم قائما یہ اس کی خبر ہوگی لیکن یہ صیغہ صفت ہے اس میں وزن اس کا فاعل راجع بس ہوئے زید صیغہ صفت اپنے فاعل سے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر. ما مشابہ لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اس کے بعد ہے ولا تدخلوا لا الا علی النکراتی. لا تدخلوا یہ مضارع منفی ہے صیغہ وہی ہے اس کا فاعل بھی باہر ہے لا مراد لفظ اس کا فاعل الا حرف استثناء ہے الا حرف جار النکراتی مجرور جار مجرور. اب یہ کیا ہوں گے تو یہ قاعدہ پیچھے پڑھا تھا ہم نے کہ الا کے بعد ظرف آ جائے یا جار مجرور آ جائے تو وہاں پر یہ ہمیشہ یہ پکا قاعدہ ہے کہ وہ مستثنی مفرغ بنتے ہیں. تو یہ مستثنی مفرغ ہو کر یہ ظرف لغو ہو جائے گا. تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے ہے ناو لا رجل ظریفا. پہلے اس کی ترکیب ہوئی کہ ناو مضاف لا رجل ظریفا مراد لفظ مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر خبر مبتدا معذوف مثال ہا کی. مثال مضاف حاضر اس کا مضاف الیہ راجع بس ہوئے لام شابہ لیسا مضاف الیہ مل مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ. پھر الگ سے ترکیب کریں تو لا مشابہ لیسا راجل اس کا اسم ظریفن یہ صفت مشبہ صیغہ صفت اس میں وزن اس کا فاعل راجع بس ہوئے اس میں لا صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر لا مشابہ لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اب آج کے سبق کے اندر جو مسئلہ ہے اس کو پڑھتے ہیں. تو یہ تیسری نوع جو شرح میں تعامل کی ہے اس میں بیان ہوا ما اور لا کا کہ ما اور لا لیسا کے ساتھ مشابہ ہیں. کس چیز میں مشابہ ہیں؟ یہ نفی میں مشابہ ہیں اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں مشابہ ہیں. جب ان کی لیسا کے ساتھ مشابہت ہوئی تو لیسا والا انہوں نے عمل پکڑ لیا کہ لیسا کیا کرتا ہے کہ وہ اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے. اسی طرح انہوں نے بھی وہی عمل کیا اسم کو انہوں نے رفع دیا یعنی یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوئے اور مبتدا کو انہوں نے رفع دیا اور خبر کو انہوں نے نصب دیا. اس کی مثال دی جیسے
ما زیدن قائمن اور لا راجل ظریفن۔ پھر یہ جو ان کا عمل ہے یہ سب کے نزدیک نہیں ہے، یعنی کہ بنو تمیم کے نزدیک یہ عمل نہیں ہے ان کا، کہ بنو تمیم کے نزدیک ما اور لا یہ عمل نہیں کرتے، اور اس صورت میں جب یہ جو کس جملہ کے شروع میں آ جائیں تو یہ لفظوں میں عمل نہیں کرتے، بس معنوی طور پر ان کا وہ ہوگا عمل کہ معنی میں عمل کریں گے، لفظوں کو عمل نہیں کریں گے، ان کے بعد جو ہے وہ مبتدا اور خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہی ہوگا۔ لیکن اہل حجاز کے نزدیک، اہل حجاز کی لغت میں ما اور لا یہ دونوں عامل ہیں، اور قرآن کریم چونکہ اہل حجاز کی لغت میں نازل ہوا ہے، کریم میں اس کی مثالیں مل جاتی ہیں، جیسے ما ھذا بشرن۔ پھر آگے ما اور لا ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوا، وہ فرق اس وجہ سے ہوا کہ ما کی مشابہت لیسا کے ساتھ زیادہ تھی، کہ لیسا کے ساتھ ما کی مشابہت ہر طرح سے تھی، کہ جس طرح لیسا حال کی نفی کرتا ہے اسی طرح ما نے بھی حال کی نفی کی، اسی طرح جس طرح لیسا معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے اس طرح ما بھی معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، تو اس کی اس کے ساتھ مشابہت کثیر تھی، اس کی وجہ سے بالکل اس کا ویسا ہی عمل ہوا، یعنی کہ یہ دونوں پر عمل ہو گیا اس کا، اور اس کا استعمال بھی کثیر ہے۔ لیکن لا کی مشابہت لیسا کے ساتھ کم ہے، کیونکہ لا جو ہے یہ مطلقاً نفی کرتا ہے جبکہ لیسا صرف حال کی نفی کرتا ہے۔ یہاں اس میں دوسرا قول یہ بھی ہے کہ لا مستقبل کی نفی کرتا ہے، تو اگر مستقبل کی نفی کرے پھر بھی فرق ہے کہ لیسا جو ہے یہ حال کی نفی کرتا ہے اور لا جو ہے دوسرے قول کے مطابق یہ مستقبل کی نفی کرتا ہے، تو یہ جو اس میں فرق آیا یعنی اس وجہ سے اس کی مشابہت کم ہوئی، تو اسی مشابہت کے کم ہونے کی وجہ سے اس کا عمل کم ہو گیا کہ اب یہ معرفہ پر داخل نہیں ہوگا، صرف نکرہ پر یہ داخل ہوگا۔ لا کی اس کے علاوہ اور بھی اقسام ہیں، جس طرح ابھی بیان ہوا کہ لا مشابہ لیسا ہے، اس کی مثال دی جیسے لا رجل ظریفن۔ اسی طرح لا نفی جنس کا بھی ہوتا ہے، اس کا بیان آگے بھی آ جائے گا انشاءاللہ، کہ لا رجل فی الدار اس طرح اس کی مثال۔ اسی طرح لا زائدہ بھی ہوتا ہے، جیسے لا اقسم بہذا البلد میں لا جو ہے یہ زائدہ ہے۔ اسی طرح لا نافیہ ہوتا ہے، جیسے فلا اقتحم العقبہ، تو اس میں یہ جو لا ہے یہ نافیہ ہے۔ اسی طرح لا ناہیہ ہوتا ہے، یعنی لا نہیں کا ہوتا ہے، جیسے لا تضرب۔ اسی طرح لا عاطفہ بھی ہوتا ہے، جیسے واہیہ تدخل الا علی الاسم الظاہری لا علی المضمری، اسی کتاب میں پیچھے یہ بات گزری، تو یہاں پر یہ جو لا ہے یہ لا عاطفہ ہے، تو یعنی لا کی متعدد قسمیں ہیں۔ اب اس عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں تو النوع ثالث ہے، تیسری نوع ایسے ما اور لا کے بیان میں ہے جن کو تشبیہ دی گئی ہے لیسا کے ساتھ نفی میں اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں۔ ما اور لا اسم کو رفع دیتے ہیں اور ما اور لا خبر کو نصب دیتے ہیں، یا حال کی صورت میں ترجمہ ہوگا اس حال میں کہ ما اور لا اسم کو رفع دیتے ہیں اور اس حال میں کہ ما اور لا خبر کو نصب دیتے ہیں، اور ما داخل ہوتا ہے معرفہ اور نکرہ پر۔ ما کی مثال ما زید قائمن کی مثل میں ہے، ما زید قائمن کا ترجمہ زید کھڑا نہیں ہے۔ آگے اور لا داخل نہیں ہوتا مگر نکرہ پر، اس کی مثال لا رجل ظریفن کی مثل میں ہے، پھر لا رجل ظریفن کا ترجمہ کہ کوئی مرد زیرک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔